تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من عمل يقربنا إليك. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. محترمات دینی ماں بہنوں، امت کی ہدایت و دین پر لانے کی فکر کرنے والی محترم خواتین، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، ہم سب کے کہنے سننے کو عمل کا ذریعہ بنائے، دنیا میں اثر کا، آخرت میں اجر کا سبب بنائے اور قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں، انسان کو پیدا کیوں کیا؟ انسان کو کیوں بنایا؟ فرشتوں سے اللہ نے پوچھا تھا کہ میں انسان بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں جائیں گے، جھگڑے فساد کریں گے، آپس میں لڑیں گے، کھینچا کھینچی کریں گے. انہوں نے اصل میں وہ دنیا میں پہلے جنات رہتے تھے، یہاں پہ پہلی مخلوق جنات زمین پہ، تو ان کو دیکھا تھا فرشتوں نے، لڑتے تھے آپس میں، خون خرابہ، جھگڑے، ایک دوسرے کی کھینچا کھینچی کرنا. تو فرشتوں نے جو دیکھا تھا وہ رائے دے دی. اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد فرشتوں کو بتایا کہ تم جو جانتے ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں اللہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے یوں بتایا کہ میں نے ان کو جو پیدا کیا تو میں خلیفہ بناؤں گا اور یہ لوگ میری بات کو مانیں گے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں، ہم نے تو پہلے دیکھ لیا کہ مخلوق تھی، اس نے نہیں مانا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انسان نے کیا کیا؟ وہ ہمیں کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو سب نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے. تو اللہ راضی، اللہ جیت گیا، اور اللہ کے فرشتے کہ ان کو اقرار کرنا پڑا کہ ہم کو سمجھ میں آتا نہیں ہے. شیطان کی ہار، فرشتوں کی اللہ جل شانہ کے سامنے قبولات، اور ایمان والوں کی جیت. کیسے جیت ہوگی کہ مسلمان نے، کلمہ پڑھنے والے نے آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کیا کیا کہ ہر زمانے میں ایمان والوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کو، بیوی کو چھوڑ دیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ دیا کہ اپنی ہر مرضی چھوڑ دی، اللہ کی مرضی پہلے. مسلمان کی یہ پہچان بن گئی کہ اللہ نے قرآن میں گواہی دے دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اللہ کی محبت کا مسئلہ ہے. محبت میں سوالات نہیں ہوتے. شیطان نے سوال کیا تھا، حالانکہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، لیکن اللہ سے محبت نہیں تھی. تو اللہ کے حکم ماننے میں سوال کرنے لگا کہ محبت میں سوال نہیں ہوتا. آنے والا مہمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھیکی چائے پیتا ہے یا چاول نہیں کھاتا، ہم کیا کرتے اس مہمان کے لیے؟ اس کے کہے بغیر گھر میں روٹی پکاتے ہیں، بغیر چینی کی، بغیر شکر کی چائے بناتے ہیں.
کیونکہ ہمیں ہمارے رشتہ دار سے محبت ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے بندوں کو مجھ سے محبت، کہ اس کا نمونہ کیا؟ اس کا نمونہ پورے مسلمانوں کو دیکھ لو، کسی بھی مسلمان کی زندگی اٹھا کے دیکھو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایمان والے میں اللہ ہی کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر شرابی ہوتے ہیں، جوگاری ہوتے ہیں، ان میں تو اللہ کی محبت نہیں ہوتی، نہیں تو وہ نماز پڑھتے ہوتے، وہ شراب نہ پیتے، وہ چوری نہ کرتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات شرح بخاری میں لکھی ہے، کیونکہ حضرت شیخ الحدیث اسی کو کہتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ تو شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بخاری شریف کی شرح میں لکھی ہے کہ حضرت شیخ نے کہا محبت تو اللہ ہی کی زیادہ ہوتی ہے۔ محبت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی، اور پھر اللہ کے رسول کی۔ لیکن کہا کہ اس کا وہ کبھی کبھی دکھتی ہے، ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی۔ کہا کیسے؟ کہا اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے کعبۃ اللہ کی گستاخی کر دے تو سب سے پہلے کون لٹھ لے کے نکلتا ہے؟ تو کہ وہ شرابی۔ اگر نعوذ باللہ، اللہ پناہ فرمائے، اگر محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اگر کوئی نعوذ باللہ برا کہہ دے تو بتاؤ سب مسلمان نکلیں گے یا خالی نمازی نکلیں گے؟ کہ سب سے پہلے وہ نکلیں گے جنہوں نے مسجد کا دروازہ بھی دیکھا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مومن میں اللہ کی محبت زیادہ ہے اور اسی محبت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہو، تھکان بھی ہو، سفر سے آئے، ابھی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا، کہ ظہر کا ٹائم ختم ہونے کی تیاری ہے، کیسی بھوک لگی ہو نا، مسلمان مومن کیا کرے گا کہ پہلے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی محبت ہے، میرا اللہ راضی تو میں چاہے کیسا ہی دکھی ہوں، تھکا ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے لیے کہ گھر پہ آرام سے سوتے تھے، اپنی مرضی کا کھاتے تھے، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی محبت میں گھر چھوڑا۔ اللہ کی محبت میں چھوڑنے پر اللہ ایسا نوازتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ جیسی بستی کو ہمارے آپ کے نبی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کیا کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے ایسا دے دیا کہ اس میں قیامت تک کوئی طرح کی تکلیف نہیں۔ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ محبت عمل کے ذریعے سے دکھتی ہے۔ ابھی جیسے حج کا آدمی اپنے گھر میں کوئی چیز چھوٹی سی لانا ہو نا، واشنگ مشین بھی تو آدمی جا کے بھاؤ دیکھتا ہے، کم قیمت میں اچھا مشین کیسے مل جائے۔ بازار میں سبزی بھی خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کم قیمت میں اچھی سبزی کیسے مل جائے۔ مارکیٹ میں صبح صبح جاتے ہیں، کیوں؟ صبح اچھی سبزی، اچھا فروٹ کم بھاؤ میں ملے گا۔ یہی مسلمان اپنے لیے کر رہا ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں میری ضرورت، گھر میں مشین، واشنگ مشین اور مکسر مشین وغیرہ جو بھی ہو، وہ چیزیں کس کی ضرورت؟ ہماری ضرورت۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے۔ کیسا خرچ کر رہے ہیں؟ کسر کر کے، دیکھ بھال کے، بجا کے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ بیت اللہ جانا، گردی بہت ہوگی، گرمی بہت ہوگی، اور پھر وہاں نہا نہیں سکتے، وہاں بہت ساری قربانی دینی پڑے گی، دکھ اٹھانے پڑیں گے، دکھ بھی اٹھا رہا ہے، لاکھوں روپے بھی خرچ کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہے۔ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہے۔ ٹھنڈی لگ رہی ہو، سردی ہو رہی، پانی گرم کر کے، نیند بھی نہیں ہوئی پوری، پھر بھی صبح وضو کر کے ماں بھی مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی کھڑا کرتی ہے۔ اللہ میاں فرشتوں سے کہتا، فرشتوں میں نے کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہے۔ یہ محبت کا ثبوت دینے کو پورا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے اللہ نے زندگی دی، اور اللہ نے کیسی زندگی بہترین دی۔ محبت کو جتانے کا، محبت
اللہ کی رضامندی والے کام کر کے دکھانے کا راستہ بھی کتنا آسان کیا. کیسا واقعہ ہے, کتنا اچھا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کا واقعہ اور اس کی طاقت بتا کے امت کو دکھایا. وہ یہودی کی بچی مسلمان بچیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کیا سیکھ گئی؟ فری فائر گیم سیکھ گئی, لوڈو گیم سیکھ گئی, کیا سیکھ گئی؟ آپ بھی واقعہ جانتی ہیں, یہ میرے حضرات بیٹھے ہوئے یہ بھی جانتے ہیں. اس بچی نے, مسلمان بچیوں کا کیا ماحول تھا, ماؤں نے انہیں کیا سکھایا تھا. کھیلتے کھیلتے بھی وہ کیا کرتی تھی؟ سنت طریقے سکھاتی تھی. بچی کھیل رہی تھی, یہودی بچی مسلمان بچیوں کے ساتھ. ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی کھیل تو کیا سیکھیں گے؟ دھومبا مارنا. نہیں, مسلمان بچہ کیا کرے گا کہ مسلمان بچہ کہ دوسروں کی چیز بغیر اجازت نہیں لے گا. ایک سنت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اور ہمارا کلچر کیا تھا, وہ سنت کہاں سے سیکھی؟ نہ حضور کی مجلس میں وہ آئی تھی, نہ کسی تقریر میں گئی تھی, نہ مسجد اور تعلیم میں گئی تھی. وہ کہاں گئی تھی؟ بچی کھیلنے گئی تھی اور مسلمان بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. اس سے پتہ چلا مسلمان مائیں اپنے گھروں میں نبی والی مسنون دعائیں سکھاتی تھی. کیا سیکھا بچی نے؟ کہ مسلمان بچیوں سے سیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اچھا کام کرنے سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بسم اللہ. اس لڑکی نے بسم اللہ سیکھ لی, گھر پہ گئی, یہودی کی بچی, کفار سے مشرکین سے بھی کٹر دشمن جو مسلمان کا وہ یہودی. یہ جو آج ہمارے اندر چل پڑا ہے نا, بچوں کے بعد ایک طرف سے بالکل پلاسٹر, دوسری طرف سے ٹائلس اور تیسری طرف سے وار لگی ہوئی ہے اور اوپر سے جو ہے بالکل سریے اوپر اٹھے ہوئے ہیں, ایسے یہ سب یہودیوں کے طریقے سے. قرآن خود کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. 6 پارے کی 6 آیت ہے, آخری آیت. یہودی مسلمان کا کٹر دشمن. اب وہ یہودی کی بچی کیا سیکھ کے گئی؟ گھر پہ گئی تو گھر پہ جا کے کیا کر رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ. کوئی برتن اٹھاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں کوئی چیز اٹھانے کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باپ نے دیکھا, ماں نے, بس دونوں آگ بگولا ہو گئے, غصہ آیا ان کو. کیا کیا؟ بہت ساری چیزیں کی نا, لیکن بچی کو اللہ نے بچایا. بچی ہی کو نہیں بچایا, ان گھر والوں کو, پورے گھر والوں کو اللہ نے جہنم سے بچایا. یہ پورا گھر کیسے اسلام میں آیا؟ مسلمان کی بچیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان کے سنت طریقے میں سے وہ بچی بسم اللہ سیکھ کر گئی. کہ ہمارے گھر کی تعلیم سے کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی رضامندی کے لیے, اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا دیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ یوں کہتا ہے, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری سنتیں زندگی میں لاؤ. نبی کی سنت تو ہم اہل سنت, نبی کی سنت اور ہم کون؟ اہل سنت. ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت. کیوں ہیں؟ کہ ہماری دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں ہر کام کی سنت سکھائی جاتی ہے, اس لیے ہم اہل سنت. کہ جماعت میں نکلو مشورے کیا لکھیں گے؟ کھانے کی سنتیں, پانی پینے کی سنتیں, کپڑا پہننے کی سنتیں, مسجد میں جانے کی سنتیں, استنجا جانے کی سنتیں, چپل پہننے کی سنتیں, ہر ایک کام کی سنتیں, مہمان نوازی کرنے کی سنتیں, بیمار پرسی کرنے کی سنتیں, پڑوسی کے یہاں جانے کی سنتیں. کہ سنتوں والے کون؟ کہ اہل سنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھا سکھایا کہ ہر کام کی مسنون دعا سکھائی کہ اللہ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے ہر وقت کا ٹائم نہیں ہے. تو کہا ٹائم نہ ہو, یاد نہ رہے, ہر کام ویسے کرو جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا. بس اللہ نے ایک ہی جملہ کہا فَاتَّبِعُونِی. نبی کی سنت جس کام میں آ گئی اس سے اللہ راضی, اور یہ اللہ سے محبت کرنے والا. کہ ہمارے کھانے سے بھی اللہ راضی, ہمارے پانی پینے سے اللہ راضی, ہماری ہر سنت جو ہم عمل کریں گے اس سے اللہ کی محبت کا دعویٰ ثابت ہوگا. جیسے ایک آدمی زبان سے کہے کہ میں ابو سے بہت محبت کرتا ہوں, میرے ابو ہیں, بہنوں سے کہے, بھائیوں سے کہے تمہارے ابو نے, ابو میرے ہیں, لیکن زبان سے کہہ رہا ہے, لیکن پتہ ہے کہ ابو ابھی اٹھے ہیں اور ابو کو ابھی چائے چاہیے, ابو کو ابھی صبح صبح پانی چاہیے,
پھر ان کو غسل خانے میں پانی گرم چاہیے. جیسے ہی پتہ چلا ابو اٹھے ہیں, پچھلے دروازے سے سائیکل لے کے گلی میں 9-2-11, بولو ابو سے محبت تھی نہیں؟ چونکہ اللہ سے محبت کی نشانی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سکھایا جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کی اپنی تربیت کس سے کرے, کہ مسنون دعائیں صحیح طریقے سے سیکھ کر کرے. کہ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اور صحابہ نے کر کے بتایا. حضور نے کہا اور صحابہ نے کر کے دکھایا. بہت سے کام ہوئے جو حضور نے کیے لیکن ہمیں کرنے کا حکم نہیں ہے, لیکن صحابہ نے کیے وہ کرنے کا حکم ہے. بہت سی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام ایسا ہے علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر آدمی کام کرے, کیونکہ بغیر سنت طریقے سے نیکی بھی قبول نہیں. سنت طریقے کے خلاف ہو تو نیکی بھی قبول نہیں ہے. اور سنت طریقے پہ بہت بڑا ثواب, ایک تو وطر ہم پڑھتے ہیں اس کا وطر کا ثواب ملتا ہے, لیکن وطر کی رکعت میں اگر پہلی رکعت میں سورہ اذا زلزلہ پڑھے, دوسری رکعت میں جو ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھے, تیسری رکعت میں قل واللہ پڑھے. کہ کیوں پڑھی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر وطر کی 3 رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھتے تھے کہ وطر کا بھی ثواب ملے گا, سنت کی وجہ سے یہ وطر قبول بھی ہو جائے گا. کہ مغرب کی بعد کی 2 رکعت سنت اور فجر کے پہلے کی 2 سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھے. کیوں پڑھے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنت میں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت میں یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے یہ 2 صورتیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے آدمی کو جو وسوسے آتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر حالات آ گئے, ہم سے اللہ راضی ہے کہ نہیں, یہ کام میں نے صدقہ تو کیا ہے ہوگا کہ نہیں, میں نے دعا تو کی ہے میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں, میں نماز تو پڑھتی ہوں میری نماز اللہ کے وہاں اللہ راضی ہے کہ نہیں, میں تلاوت تو کرتی ہوں میرے گھر میں فاقہ چلا جائے گا کہ نہیں, میں نے فلاں بیمار کے لیے بیمار پرسی میں جو مسنون دعا تھی دعا تو دی تھی, درد اور دکھاوا ختم ہوگا کہ نہیں. یہ وسوسے جو ہے نا یہ سورہ کافرون فجر کی سنت میں پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھنے سے اندر میں ایمان و یقین مضبوط ہوتا ہے. کہ رات کی شروعات ہوتی ہے, رات شروع ہوتی ہے مغرب سے, سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی. اب کیا کریں کہ مغرب کی جو سنت ہے اس میں یہ 2 صورتیں پڑھیں گے تو ہمارے دن میں جتنے ہم سے کسی نے مذاکرہ کیا, کسی نے بدعت کی بات, کسی نے رسم کی بات, کسی نے ایسی غلط باتیں سنی ہوتی ہیں, یہ سارے وسوسے رات کو سپنے میں آ کے ہم کو غلط عقیدہ نہ کر دیں. اس لیے رات کو بولا مغرب کی سنتوں میں یہی 2 صورتیں پڑھ لو, وسوسے ختم ہو جائیں گے اور یقین مضبوط ہو جائے گا. کہ اللہ کے راضی ہونے کا اچھا راستہ کون سا؟ کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ. اس میں ہر کام کی سنت سیکھے. اب کیسے سیکھے؟ میں نے آج جمعہ کے بیان میں بھی کہا ایک بات. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسہ یعنی پڑھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بچوں کو بھیجو, 10 سال کے ہو گئے مدرسے سے اٹھا لو. اٹھانا ہی کہوں گا اس لیے کہ بیچارے وہ تو ابھی آگے پڑھنا چاہتے ہیں, ہمارے یہاں نظام نہیں بنا ہوا ہے بڑے بچوں پر پڑھنے کا, اس لیے اٹھا لیتے ہیں. 11 سال کے ہو گئے پھر کیا کرتے پتہ ہے؟ پھر ہمارے محلے میں عورتوں کی زبانوں سے بیچارے سب بچیاں بھی سنتے ہیں اور بڑے بوڑھے بھی سنتے ہیں, اور ہم بھی آپس میں کیا کہتے ہیں, آنے وڈا تھیاسی آنے پڑھیں تو بچہ مدرسے میں پڑھیں. میرے بزرگوں سے بھی اور میری محترم خواتین حضرات سے بھی اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کون سے بچے پڑھنے آتے تھے, کون چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھیں؟ کسی بچی کا نام فضائل اعمال میں صدقات میں کہیں پڑھا ہے تو صاحب ہم کہیں نہیں. کون پڑھتے تھے؟ ابو ہریرہ. کتنے سال کے تھے؟ 7 سال کے, 5 سال کے, بڑے تھے. عبد الرحمن بن عوف بڑے تھے. حضرت عمر آدمی تھی. ابو بکر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی لڑکے تھے, لڑکے سے مراد یہ 5, 6, 8, 11 سال نہیں ہے.
اصحاب صفام فضائل اعمال میں پڑھتے پڑھتے تھک گئے، لیکن غور نہیں کرتے، علماء سے معلوم نہیں کرتے، تو اندر کی باتیں پتہ نہیں چلتی۔ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ شکار بنا لیتا ہے کہ سیکھنا سکھانا، کہ کون سیکھتے تھی؟ ازواج مطہرات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو عورتیں آتی تھی، وہ عورتیں جاتے ہوئے کئی سوالات کرتے جاتی تھی، تو آنے والی بچیاں تو نہیں تھیں، کون تھی وہ؟ عورتیں تھیں، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی حضور کے گھرانے میں آئی اور سیکھ کے گئی۔ پتہ چلا کہ بچے بھی سیکھتے تھے، بچوں کو سکھانے والی مائیں تھیں اور بڑوں کو سکھانے والے حضور تھے، اور مستورات کو سکھانے والے کے گھروں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا کہ اللہ کے راستے سے اس مبارک محنت سے کہا جاتا ہے آج کے دور میں بچیوں کا ایمان کیسے بچے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں جو عمل ہوتا تھا ہم اپنے گھر میں یہ عمل مشورے سے جاری کر دیں۔ کون سا؟ سیکھنا سکھانا۔ کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم اللہ کے نبی کے گھرانوں کی سنت کو زندہ کریں گے، اللہ ہمارے گھر سے ایسی محبت کرے گا۔ دنیا والے تو ایک مرتبہ ایک نیوز میں اگر واقعہ کر دیں گے نا، تو دوسری مرتبہ میں موقع دیکھ کے اور اسی کی پوری پٹی ایسی نکال دیتے ہیں کہ اگلی بیچاری جو کچھ ہوا تھا وہ سب پانی میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے وہاں جب کسی گھر میں سنت زندہ ہوتی ہے کتنی فضیلت ہے، اور اللہ کی محبت کیسی چیز ہے۔ میں نے آپ کو دعا بتائی، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا سوال کرتے تھے، حضور دعا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ایسے حلقے، ایسے لوگ، ایسی عورتیں، ایسے گھر جن کے پاس بیٹھ کر تیری محبت کی باتیں سیکھنے سکھانے کو ملے، جو تیری بات کریں، تیری تعریف کریں، تیرا نام پکاریں، تیری صفات سنائیں، تیرے نام سنائیں، تیری قدرت بتائیں، تیرے حکم سکھائیں۔ وحب من یحبک، اور ایسے لوگوں کی محبت اللہ کے ولیوں کی جن کی زندگی میں اللہ کے حکم ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہوں، کہ ایسے گھروں کی محبت، ایسے لوگوں کی، ایسی عورتوں کی، ایسی سہیلیوں کی، ایسے رشتہ داروں کی، ایسے گھرانوں کی محبت جن کے پاس دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ حضور دعا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی۔ وحب من عمل یقربنا الیک، اور اے اللہ ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہو، اور وہ اعمال کون سے؟ کہ ہر کام سنت سے کرو۔ سنت کیا ہے؟ کہ علماء سے پوچھ کر جو کام کیا جائے، علماء قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کون سا کام سنت ہے، کون سا کام سنت کے، جیسے قرآن کی تلاوت سنت موقدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تھے، لیکن کہا یہی تلاوت گھر کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور گھر میں جو ہے قاری صاحبہ زور زور سے ماشاءاللہ یاسین شریف پڑھ رہی، تو کہا نہیں یہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو کہ یہ سنت کہ کتنا پڑھے، کہ کچھ اس طرح پڑھ رہی ہے کہ انگلی گھوم رہی ہے لیکن ہونٹ ہل نہیں رہے، کہ یہ بھی نہیں۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں لکھا ہے، اور فقہ میں علماء کرام نے لکھا ہے، کم سے کم پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ ہماری منہ سے نکلی ہوئی آواز ہمارا خود کا کان سنے، دکان نہ سنے۔ دروازے پہ دکان کہلاتی ہے، وہاں سے لوگ گزرتے اسے دکان کہیں گے، اور ہمارا جو سر سے لگا ہوا اسے کان کہتے ہیں۔ ہماری نکلی ہوئی آواز جو زبان سے ہے، یہ آواز ہمارا کان سنے، دکان نہ سنے، یعنی باہر کا آدمی نہ سنے، اسے کہتے پڑھنا۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں نماز بھی ہے، محترم خواتین نماز کیسی پڑھی جا رہی ہے؟ رکعت باندھی جب سے لے کر ہمارے ہونٹ نہیں ہلتے، صرف ہماری تصور ہوتا ہے، خیال وچار ہوتا ہے۔ کا نماز میں ایسے الفاظ ہوں کہ زبان کو خبر ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ سین پڑھا، شین پڑھا، سواد پڑھا، عین پڑھا، خا پڑھا، کیا پڑھا؟ کیا ملتا ہے؟ کہ نبی کی سنت اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، یہ نمازی کو دعا دیتی ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے کیا کرے کہ پاس میں موبائل نہ رکھے، ورنہ کیا وہ پتہ ہے موبائل رکھا تو ادھر موبائل رکھا اور ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے موبائل کی ڈسپلے پہ اچانک
سائلنٹ ہے، لیکن فون آیا تو ہم کیا کریں گے؟ فون اٹھا لیں گے نا۔ فون اٹھایا تو اس کا مطلب کیا ہوا بتائیں؟ اللہ میاں سے بات کر رہے تھے، اللہ میاں کو کیا کہا؟ اللہ میاں تھوڑی دیر آپ رہو نا سائٹ میں، ذرا میں اس سے بات کر لوں، یہ ذرا پوڈنٹ ہے، اس سے بات کر لوں۔ اللہ میاں کی بات کٹ۔ تو کہا جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا فون سائلنٹ بھی ہو، سامنے بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کی محبت میں پھر بیچ میں دوسرا نہیں آنا چاہیے۔ تو کہا ذکر تسبیح سے کیا ہوگا کہ جب دھیان سے قبلہ رخ ہو کر ہم آواز سے، کتنا آواز جو میں نے بتایا یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، زبان سے نکلے خود کا کان سنے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اتنا ذکر کریں گے تو یہ ذکر دل پہ اثر کرے گا۔ آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، موبائل رکھا ہوا ہے، بالکل بڑی سے بڑی کمپنی کا موبائل ہو اور ذرا سی ایک سوئی گرے اس کو بھی ریکارڈ کر لے، لیکن اگر آپ کے منہ سے آواز نہ نکلے، بتاؤ ریکارڈ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح زبان سے نکلنے کے بعد کان میں ٹکرائے گی تو ہی اندر محفوظ ہوگی۔ اس لیے ہم تسبیح پڑھیں، تیسرے کلمے کی تسبیح سے ہماری توحید مضبوط ہوگی، درود پاک کی تسبیح سے ہمیں سنتوں سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیارے آقا مکی مدنی ہاشمی سے ہمیں محبت ہوگی۔ اور استغفار کرنے کی کیا فضیلت؟ استغفار کی فضیلت آپ نے تو محترم خواتین بہت سنی، اور ماشاءاللہ آپ تعلیمات میں سناتے بھی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک فضیلت سنائی، کس کی فضیلت پتہ ہے؟ ان لوگوں کی فضیلت جن کو اللہ پاک نے دنیا میں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ سند دے دی کہ یہ جنتی، ان سے اللہ راضی، اللہ سے راضی کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ نے خود کہا اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی، لیکن ان کی ایک بات اللہ نے قرآن میں بیان کی، کون سی؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ رات کو آخری ٹائم پہ، کیونکہ زندگی صبح شروع ہوتی ہے نا آنکھ کھولنے سے لے کر، اور آنکھ بند کرو اور صبح پھر کھلے تب شروع ہوتی ہے، تو رات کے آخری حصے میں کیا کرتے تھے کہ ہر ایک اٹھ کے اللہ سے استغفار و توبہ کرتے تھے، اے اللہ جس کاموں سے تو راضی ہوتا ہے ان کاموں کے کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو، سستی ہو گئی ہو، اے اللہ ہمیں معاف کرنا۔ کہ معاف کرنا کیوں ہے؟ کہ اللہ کے پاس جانا ہے، ہم جاتے ہیں نا ہم اپنے کاغذات بنوانے کے لیے، راشن کارڈ میں کوئی چیز سدھارنے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ آدھار کارڈ کھڑیا، پان کارڈ لے لیا، بیک بک لے لی، لائٹ بل لے لیا، ڈاکیومنٹ سارے ہمارے ساتھ میں، ایک بھی ڈاکیومنٹ کم ہوگا تو وہاں ہوتے شاید کوئی ہوسیندہ خبر کہتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک ایک چیز ویریفائی کرتے گھر سے نکلتے ہوئے، ایک ایک چیز۔ صحابہ کو فکر تھی کبھی بھی اللہ بلا سکتا ہے، اس کو منہ دکھانے کے لیے کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے، روزانہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تھے۔ کیونکہ استغفار سے کیا ہوگا کہ استغفار سے ہمیں آخرت بھی یاد رہے گی، آخرت تو یاد رہے گی، لیکن دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ ہمیں کون سی چیز سے اللہ راضی ہے اس کی اللہ فراست دے گا، کس چیز سے اللہ ناراض ہے، یہاں تک محترمات اگر آپ اس طرح ذکر کریں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کہتا ہوں، اگر آپ اس طرح استغفار پڑھیں گی جیسا میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کی استقامت سے کم 40 دن کے بعد اس کے فائدے دھیرے شروع ہوں گے۔ اس استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کسی گناہ کی طرف زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، ہاتھ سے ہو، کھانے کا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو احساس دلا دے گا دل میں کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ تیسرا فائدہ اللہ یہ دے گا، آپ کے گھر کی روزی کو اللہ حلال بھی بنا دے گا، آسان بھی بنا دے گا، حلال بھی بنائے گا، آسان بھی کرے گا۔ چوتھا فائدہ استغفار کا یہ ہے، رزق کی حلال روزی کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہو ان رکاوٹوں کو اللہ اپنی قدرت سے ختم کر دے گا۔ کہ اللہ سے محبت کس سے ہوتی ہے؟ کہ سنت طریقے سے ذکر کرنا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی گھر والیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، ہم سب کی مائیں، پیاری مائیں، پاک مائیں، اللہ کی پیاری بندیاں، اللہ کی پاک بندیاں، ان کے گھرانوں کی صفات تھی کہ ذکر کے لیے بیٹھ جاتی تو اللہ کو راضی کر کے اٹھتی،
کہ ہمارے گھروں میں ذکر کے حلقے لگ جائیں، ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے لگ جائیں، ہمارے گھر آسمان والوں کے لیے ستارے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من عمل یقربنی الیک۔ یہ دعا کرے اور اپنے بچوں کو کیا سکھائے کہ وہ بچی نے بسم اللہ سیکھا، گھر گئی جو کام کرے بسم اللہ، باپ نے سوچا اس بچی کو راستے سے ہٹا دو، کوئی بہانہ چاہیے، ایک چیز باپ نے دی یہ رکھ دو، میں جب مانگوں تب دینا۔ باپ نے انگوٹھی دی، انگوٹھی الگ الگ چیزیں لکھی ہے، اس لیے میں بیان نہیں کرتا، ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، باقی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں۔ تو انگوٹھی دی اور کہا بیٹی جب میں مانگوں دینا، دیکھتے رہے کہاں رکھتی ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھ دی، اور رکھنے کے بعد باپ نے اسے اٹھا لیا، سمندر میں پھینک دیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک دن باپ مچھلی لایا، مچھلی گھر پہ لایا، بیٹی نے مچھلی کاٹی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مچھلی کاٹنا شروع کی، اندر سے وہی انگوٹھی نکلی، جا کے دیکھا جہاں رکھی تھی وہاں نہیں ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے رکھ دی، اور باپ نے اللہ کی کرنی، باپ نے مانگا بیٹی انگوٹھی، گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا کے لائی، باپ دیکھ رہا تھا اس میں نہیں ہے، جب بہانہ ملے گا میں بچی کو مٹا دوں گا، اسے مار دوں گا۔ لیکن باپ نے جو دیکھا، باپ کی آنکھیں برس پڑی، ماں حیرت کی وجہ سے آنکھیں پھاڑی کی پھاڑی رہ گئیں۔ کیا کیا کہ دونوں آئے بیٹی کو لے کر رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر، اور آ کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ محترم خواتین، جب ہماری بیٹیاں اپنے محلے کی بچیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچہ کھیلتے ہوئے، ہمارے بچے کھیلتے ہوئے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی انشاءاللہ کہہ رہا ہوگا، کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے بچوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہوگی۔ اللہ کے راستے کی محنت یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے میں نے بتایا کہ بچیاں نہیں سیکھتی تھی، بڑی بڑی عورتیں سیکھتی تھی، اور بڑے بڑے مرد آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سورت یاد کرنے میں تفسیر میں لکھا ہے 8 مہینے لگے۔ کتنے مہینے؟ 8 مہینے۔ ہم کو تو اگر ایک آیت ایک ہفتے میں یاد نہ ہو تو سکھانے والی کو کہہ دیتی ہیں آنے مکہ یاد نوتی ہے وڈا چاسی آنے دھوڑا آچی گیا۔ حضرت عمر سے آپ بڑی نہیں ہو، انہوں نے 8 مہینے میں ایک سورت یاد کی، پھر اللہ نے جو ذہن کھولا ماشاءاللہ۔ بلکہ ایک اور بشارت آپ کو بتاؤں، جو پڑھی لکھی ہیں، سیکھی ہوئی ہے، مدرسے سے صحیح قرآن پڑھ کے آئیں، صحیح مصنون دعائیں یاد کر لی، اور آج بھی علماء سے پوچھ کے لکھوا کے یاد کر لیتی ہیں، اس کو تو ایک حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک نیکی نماز میں وہ پڑھے گی تو ایک نیکی پہ 100 نیکی، ایک حرف پہ 100 نیکی۔ لیکن جس کو سیکھنے میں یاد شکتی کمزور ہے، یاد شکتی، تو جیسے ہم اپنا جو بچہ تھوڑا ذہن سے کمزور، اس کو چاگلا رکھتے ہیں گھر میں، اس کی دیکھ بھال زیادہ کرتے ہیں، اللہ میاں بھی ارحم الراحمین ہے، سخیوں کا سخی ہے، وہ تو بہت بڑا مہربان ہے، وہ غنی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس نے کہا اس کے سچے نبی کے واسطے سے، جس کو یاد شکتی کمزور ہیں پھر بھی یاد کرنا چھوڑتی نہیں ہے، اس کو ایک حرف پہ 200 نیکی، نماز میں ایک حرف پڑھ دو 200 نیکی، اور اگر سیکھ رہی ہے یاد کر رہی ہے ایک حرف پہ، سکھانے والی کو ایک، سیکھنے والی کو 2، یہ کیوں ملے گی؟ ایک تو بیچاری کو یاد کرنے کا شوق ہے اس کی، دوسرا یاد کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی، کہ کس نے سکھایا کہ ہمیں سنت والے، ہم سنت کا کام کریں گے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانوں میں عورتیں سنت سیکھتی تھی، قرآن سیکھتی تھی۔ اس طریقہ سنت لاؤ، اللہ محبت کرے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک واقعہ سنا کے بات پوری کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتانا تھا، شیطان کو یہ جتلانا تھا، دکھانا تھا کہ میں جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں نا، وہ اپنے دکھ سکھ کو چھوڑ دے گی اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سب کچھ دیکھیں نا کہ آدمی کا جی نہیں چلتا، پھر بھی کیا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتا ہے، دور دور دارالوں میں بھیجتا ہے، اپنی بچوں کو مدرسے بھیجتا ہے، حالانکہ کام کرا سکتی گھر میں،
نماز پڑھا رہے ہیں، تسبیح سکھا رہے ہیں، مصنون دعائیں سکھا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، حالانکہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہو تو بھی سوچ سوچ کے لگاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو حساب کرتے ہیں 100 روپے زیادہ بڑھے جاوے کم نہیں جانے چاہیے، کیوں کہ 100 روپے ودھارے جائیں گے، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ سے محبت کی کیا نشانی کہ دروازے پہ آ کے فقیر صدا دیتا، اللہ کے نام پہ دے دو، تو اللہ کے نام پہ اپنا پکا ہوا کھانا دے کر خود بعد میں پکا کے کھا لیتے ہیں۔ کون ہے کہ مسلمان اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی دعوت و تبلیغ کی محنت سے چاہا بھی جاتا ہے ہماری زندگی سنت اور شریعت پر آ جائے۔ سنت کس پر ہوگی؟ جو شریعت کہے گی وہ سنت، اور شریعت کون جانتا ہے؟ کہ علماء سے پوچھ کے سنت والا عمل بنائے۔ تو اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ آنے والی خواتین بھی عزائم کر لیں کہ ہم آج اللہ نے 3 دن کے لیے قبول کیا ہے، آگے 40 دن کی بھی انشاءاللہ ہم عزائم کرتے۔ اور آئی ہوئی خواتین جو میں نے جیسے چند باتیں بتائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں نے ہر گھر کو دین جنہوں نے سیکھا، ہر ایک نے اپنے گھر میں جو ہے دین سیکھنے کا مرکز بنایا، اپنی بچوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت دعائیں سکھائیں، اور ان کا لباس بھی سنت، ان کا بولنا بھی سنت، ان کا چلنا بھی سنت، ان کا کھیلنا بھی سنت۔ تو کیا ملا؟ وہ مائیں آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، میمونہ سودا رحمت اللہ علیہا، کیوں لیتے ہیں نام پیچھے رحمت اللہ علیہا؟ کہ اللہ ان پر اپنے رحمتیں اتارے، اللہ ان پہ اپنی سلامتی اتارے، ان پر لاکھوں کروڑوں سلام درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو سنتوں کا مرکز بنایا تھا، شریعت کا مرکز بنایا تھا، اللہ کے راستے میں نکل کر یہی